السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 258 پڑھیں گے۔ اور چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بیان ہے عملیات کا، یہ سبق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والا سبق کی بھی کافی امپورٹنٹ تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لی جائیے۔ آج کے اس سبق میں بھی کافی اہم باتیں ہم پڑھیں گے جس کی ضرورت ہر ایک کو بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہر مرض سے شفا، یعنی ہر بیماری سے شفا۔ اب دیکھیں، یہ کلمات پڑھے جائے اور ان کا تعویذ پہنا جائے، یعنی یہ جو کلمات لکھے، اگر اس کو آپ کسی سنی عالم کے پاس لکھوا لیں، ہے نا، جو جانکار ہو ان کے پاس لکھوا بھی لے، تعویذ بنوا لے، یا پھر اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اسکن ایہا الوجہ سکنتک بالذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اسکن ایہا الوجہ سکنتک بالذی یمسک السماوات والارض ان تزولا، ہے نا، سماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آگے، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب عمل ہے۔ امام موصوف کا قول ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے مجھے کبھی طبیب یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ فیوز قرآنی۔ دیکھیں، حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن و شیطان وغیرہ کے شر اور شرارتوں سے بچانے والا بہترین وظیفہ اور اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ دیکھیں، یہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ، ابھی اس کتاب کا حوالہ دے رہے، جلد 2 سود یعنی صفحہ مطلب پیج، ٹھیک ہے، 98 میں امام بہقی کی روایت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنا کرتا ہوں، اور کبھی کبھی بجلی کی سی چمک بھی دیکھتا ہوں۔ ایک رات میں نے کچھ خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا تو صحن میں ایک کالا سایہ نظر آیا جو اونچا اور لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے بڑھ کر اس کو چھوا تو اس کی کھال ساہی کے خال کی طرح کاٹنے والی تھی۔ پھر اس نے میرے منہ پر آگ کا ایک شعلہ پھینکا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں جل جاؤں گا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قلم، دوات اور کاغذ لاؤ۔ میں نے پیش کیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ لکھو۔ اب دیکھیں کیا لکھا، یہ دعا دیکھیں، بہت بابرکت دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے آپ اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ھذا کتاب من رسول رب العالمین الی من طرق الدار من العمار والزوار والسائحین الا طارق یطرق بخیر یا رحمن، اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعة فإن تقوا عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راعیا حقا مبتلا فهذا کتاب ينطق علینا وعلیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسولنا یکتبون ما تمکرون اترکوا صاحب کتابی ھذا وانطلقوا الی عبدۃ الاصنام والی من یزعم ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء مالک الا وجہہ لہ الحکم الیہ ترجعون تقلبون حامیم لا تنصرون حامیم عین سین قاف، یہ لکھنے میں بھی اسی طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح۔ تفوق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، الا باللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب دیکھیں اس کا
جو ڈیٹیل ہے یہ آپ سنیے۔ یہ حرز آصیب زدہ کی گردن میں تعویذ بنا کر پہنا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی آصیب جاتا رہے گا۔ اگر گھر میں آصیب کا اثر ہو تو دیوار پر چسپاں کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی آصیب بھاگ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حرز کو لے کر گھر آئے اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے تو ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لات و عزیٰ کی قسم ہے کہ میں ان کلمات سے جل رہا ہوں۔ میں اس تحریر والے کے حق کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس حرز کو اٹھا لیا تو ہم تمہارے گھر اور تمہارے ہمسایہ کے گھر نہ آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کو مسجد نبوی میں آئے اور نماز پڑھ کر رات کا ماجرا سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کی قسم ہے مجھے جس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب یہ آصیب قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اتنا فائدے والی دعا ہے۔ اسی طرح خفتان کا تعویذ، دل دھڑکتا ہو یا دل گھبراتا ہو یا دل میں درد یا جلن ہو تو یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے اور ڈور اتنا بڑا ہو کہ تعویذ دل کے پاس لٹکا رہے۔ تعویذ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وبحق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وبحق، اب دیکھیں یہ حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو، طٰہٰ و یاسین و حاء قاف و نون و صاد و بحق یا بدوح۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 259 میں آگے پڑھیں گے۔